امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون انتہا پر پہنچ گیا۔ ایران کے تیل برآمدات کے لیے انتہائی اہم جزیرے خارق پر حملہ کر دیا۔ وحشیانہ بمباری سے آگ بھڑک اٹھی۔ میری ٹائم بیس، ہیلی کاپٹر کنٹرول ٹاور اور دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈیو خود سوشل میڈیا پر جاری کر دی، ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی۔ ایرانی میڈیا کی کچھ تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ ایران کے آرمی چیف نے سخت رد عمل دیا، کہا ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے کے تیل ذخائر نہیں بچیں گے۔ ہولناک دھماکے، خوفناک آگ، بارود کے ڈھیر پر انگاروں کا کھیل، طاقت کے نشے میں مست امریکہ جنگی جنون میں پاگل ہو گیا۔ خلیج میں ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارق جزیرے پر حملہ کر دیا۔ آسمان تک بلند ہوتے شعلے اور تباہی کی تصویریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی ویڈیو خود سوشل میڈیا پر جاری کی۔ ہتھیار ڈال دو، جو کچھ بچا سکتے ہو بچا لو۔ امریکی صدر ایران کو دھمکیاں دیتے رہے۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ خارق جزیرے پر ایرانی فوج کی 90 تنصیبات تباہ کر دی۔ بارودی سرنگوں کے گودام، میزائل بنکرز اور دفاعی مراکز کو نشانہ بنایا، مگر امریکی ہدف تیل کی تنصیبات نہیں تھیں۔ جبکہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی میری ٹائم بیس، ہیلی کاپٹر کنٹرول ٹاور اور کئی دفاعی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے کے بعد ایرانی آرمی چیف نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پھر پورے خطے کے تیل ذخائر بھی نہیں بچیں گے۔ ایرانی جزیروں پر حملے کے بعد امریکی ٹھکانوں کو جائز اہداف کو نشانہ بنانا سمجھتے ہیں۔ ایرانی پاس زنانہ انقلاب نے واضح کر دیا، بیان میں کہا امریکہ نے خارق پر حملہ کیا، اپنی قومی خود مختاری اور سرزمین کا دفاع قانونی حق سمجھتے ہیں۔ یوئے کے کچھ شہروں میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا قانونی حق ہے۔ ان شپنگ پورٹس، ڈاکس کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں جہاں امریکی میزائل موجود ہیں۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایرانی پاس زنانہ انقلاب نے متحدہ عرب امارات کو آگاہ کر دیا۔ ایران کا بھرپور جوابی وار، اسرائیل پر میزائلز اور ڈرونز کی برسات۔ تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کے متحدہ عرب امارات اور عراقی کردستان میں امریکی بیسز پر بھی حملے۔ متحدہ عرب امارات کی الفجیرہ بندرگاہ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، ہیلی پیڈ پر آگ لگ گئی۔ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ڈرون حملے میں امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے یلغار۔ یروشلم، تل ابیب اور ایلات میں دھماکے، کئی جگہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکی تنصیبات کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ متحدہ عرب امارات اور عراقی کردستان میں امریکی بیسز پر حملے۔ UAE کی الفجیرہ بندرگاہ پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی وزارت دفاع کا ایران کے 9 بیلسٹک میزائل اور 33 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، ہیلی پیڈ پر آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون داغا، امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع نے بڑا ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ حماس نے ایران کو ہمسایہ ممالک پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دے دیا، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا ایران کا حق ہے۔ تہران سے کہتے ہیں ہمسایہ عرب ملکوں کو نشانہ نہ بنائے، خطے کے تمام ممالک امریکی جارحیت ختم کرانے کے لیے کوشش کریں۔ ایران کے خلاف کارروائی کو اپنی فتح قرار دیں، جنگ ختم کریں اور وہاں سے نکل جائیں۔ قریبی مشیر نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دے دیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ میں ایران جنگ سے متعلق شدید تشویش ہے۔ امریکی حکام کو ڈر ہے جنگ طویل ہوئی تو بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی بھی صورت آبنائے ہرمز جلد کھلوائیں گے، اسے محفوظ اور آزاد جگہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک اعلان، کہا امید ہے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور برطانیہ جنگی جہاز بھیجیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہم ایران کی جنگی صلاحیت 100% ختم کر چکے، امریکہ ایران کی کشتیوں اور جہازوں کو تباہ کرتا رہے گا۔ سوشل میڈیا بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا سعودی عرب کے ہوائی اڈے سے متعلق گمراہ کن خبر چلائی گئی۔ سعودی عرب میں 5 میں سے 4 طیارے ٹھیک اور مکمل فعال ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ جعلی میڈیا چاہتا ہے ہم یہ جنگ ہار جائیں۔ ایران کا چینی کرنسی میں خریدے گئے تیل کے ٹینکرز کو راستہ دینے پر غور۔ CNN کے مطابق محدود تعداد میں آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی شدید قلت ہے۔
खित्ते में जंग के असरात से बचाव के लिए इकदामात, खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 5 से 30% तक कटौती का फैसला। बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में बचत प्लान के निफाज का जायजा। सरकारी अफसरान और काबीना अरकान के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। सरकारी गाड़ियाँ और फ्यूल की 50% कटौती के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। हफ्तावार 4 दिन काम का इत्तलात कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर नहीं होगा। सादगी और किफ़ायत शारी के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत कर दी। भारत के कठपुतली अफगान तालिबान बाज न आए, तंसीबात को निशाना बनाने और पाकिस्तानी अवाम को हिरासा करने की कोशिश नाकाम। 13 मार्च को पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही सॉफ्ट एंड हार्ड किल के जरिए नाकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर अबूर कर ली। दहशत और ताकत के जोर पर कायम तालिबान रजीम अपने वादों से मुसलसल मुकर रही है। मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा और तहफ्फुज के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। अफगान तालिबान रजीम का झूठा प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान ने नाम नेहाद अफगान वजारत दिफा के बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावे मुस्तरद कर दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम के पाकिस्तानी फौजी चौकी पर कब्जे और नुकसान पहुंचाने के दावे झूठ का पलंदा हैं। ऐसे मनगढ़ंत दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है, जो तालिबान रजीम का जुल्म और सितम सह रहे हैं। पाकिस्तान के हमलों का खौफ अफगान तालिबान रजीम के सर पर सवार। मुतादिद ओहदेदार दूसरे इलाकों में जाने लगे। कई ओहदेदार बामियान और दायकंदी मुंतकिल। कुछ ओहदेदार 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सूबा गौर मुंतकिल हो गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हमलों का खौफ अफगान तालिबान रजीम के सर पर सवार है। मुतादिद ओहदेदार दूसरे इलाकों में जाने लगे हैं। कई ओहदेदार बामियान और दायकंदी मुंतकिल हो चुके हैं। गजा में रेत के तूफान से इसराइली जंग से तबाहल फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अरब मीडिया के मुताबिक तूफान के साथ तेज हवाओं और गर्दो गुबार ने गजा को लपेट में ले लिया। तूफानी हवाओं से बेघर फलस्तीनियों के खेमे उखड़ गए। गजा के बासियों को सांस की बीमारियों और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फलस्तीनी पहले ही तिब्बी सहूलियात की कमी और ख़राब रिहायशी हालात का शिकार हैं। रेत के तूफान ने इसराइल के बेशतर हिस्से लपेट में लिए। जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ हम खबर है। गजा में रेत के तूफान से इसराइली जंग से तबाहल फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अरब मीडिया के मुताबिक तूफान के साथ तेज हवाओं और गर्दो गुबार ने गजा को लपेट में ले लिया।